السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں ہم چیپٹر نمبر 17 پڑھیں گے جس کا عنوان ہے رضیہ سلطان۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح رضیہ سلطان اپنی محنت اور صلاحیت کی وجہ سے حکومت کرتی ہے اور وہ کس طرح دلی کا تخت حاصل کرتی ہے اور وہ کس قدر ذہین اور ہوشیار عورت یا خاتون تھی۔ چلیے سبق کو سٹارٹ کریں گے۔ رضیہ سلطان ہندوستان کی پہلی ملکہ تھی جو دلی کے تخت پر بیٹھی۔ یعنی یہ ایک ہسٹری ہے کہ رضیہ سلطان جو تھی وہ ہندوستان کی پہلی خاتون تھی جو دلی کے تخت پر بیٹھی، اس نے حکومت کی۔ وہ دلی کے بادشاہ التمش کی بیٹی تھی۔ اپنے بہن بھائیوں میں رضیہ سب سے زیادہ ذہین، مہندی اور ہوشیار تھی۔ باپ نے اپنی زندگی ہی میں اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ بیٹے عیش پسند ہے، بیٹی کے علاوہ کوئی اور حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس نے اپنے آخری دنوں میں چاندی کے سکے پر رضیہ کا نام بھی شامل کر لیا تھا۔ یعنی رضیہ سلطان جو تھی یہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ ہوشیار اور ذہین تھی، اور اس کے والد التمش نے اسے اپنا جانشین مقرر کر ہی دیا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کے جو بیٹے ہیں وہ بہت ہی عیش پسند ہے، تو ان میں حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اگر کسی میں حکومت چلانے کی صلاحیت ہے تو وہ رضیہ سلطان ہے۔ تو اس کا والد جو تھا التمش، انہوں نے اپنے آخری دنوں میں ہی چاندی کے سکے جو ہوتے ہیں اس پر رضیہ سلطان کا نام بھی اپنے نام کے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ التمش کی وفات کے بعد دربار میں وزیر نے جب بادشاہ کی وصیت پڑھ کر سنائی تو ترک امیروں نے یہ پسند نہیں کیا کہ ایک عورت دلی کے تخت و تاج کی مالک ہو۔ رضیہ نے یہ دیکھا تو امیروں سے کہا، میری عورت ہونے پر اعتراض ہے تو میں امن کی خاطر اپنے بھائی رکن الدین کا نام پیش کرتی ہوں، آؤ ہم سب مل کر اسے وفاداری کا عہد کریں۔ تو جب التمش کی وفات ہوئی تو دربار کا جو وزیر تھا اس نے بادشاہ کی وصیت پڑھ کر سنائی۔ اس دربار میں ترک کے حکمبردار بھی شامل تھے۔ ترک کے امیروں نے یہ پسند نہیں کیا کہ ایک عورت دلی کے تخت پر بیٹھے۔ تو جب رضیہ کو یہ احساس ہوا کہ میرے حکومت کرنے سے حالات بگڑ سکتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے اپنے دربار میں یہ اعلان کر دیا کہ اگر میرے حکومت کرنے سے سب کو اعتراض ہوتا ہے، کسی کو اعتراض ہوتا ہے، تو میں اپنی جگہ پر اپنے بھائی رکن الدین کا نام پیش کرتی ہوں، یعنی وہی دلی کے تخت پر بیٹھے گا اور حکومت کرے گا۔ تو آؤ یہ ہم سب مل کر اس سے وفاداری کا عہد کریں، یعنی رکن الدین کو ہم اب بادشاہ بنائیں گے اور ہم سب اس کے وفادار رہیں گے، اور اس کو حکومت چلانے میں ہم اچھے سے اس کا ساتھ دیں گے۔ لیکن حکومت ہاتھ آتے ہی رکن الدین عیش و آرام میں پڑ گیا۔ اس کی ماں ایک حاسد عورت تھی۔ اس نے دوسری بیگمات اور ان کے بچوں کو طرح طرح سے پریشان کیا۔ وہ سوتیلی بیٹی رضیہ کی مقبولیت سے جلنے لگی، مگر جلد ہی رکن الدین اپنی عیش پسندی اور اپنی ماں کی زیادتیوں کی وجہ سے اس قدر بدنام ہو گیا کہ دلی کے لوگوں نے اس کو گرفتار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لیکن جب رکن الدین اس رضیہ سلطان کا بھائی جب حکومت کرتا ہے، جب اس کے ہاتھ میں حکومت آ جاتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ عیش پرستی میں ڈوب جاتا ہے، وہ ناچ نغموں اور اس شراب وغیرہ میں پڑ جاتا ہے۔ اس کی ماں ایک حاسد عورت تھی، یہ رضیہ سلطان کی سوتیلی ماں تھی۔ تو اس نے دوسری بیگمات، اس کے جو دوسری بادشاہ کی جو دوسری بیگمات تھی، دوسری بیویاں تھیں، ان کے بچوں کو بھی یہ عورت پریشان کرتی تھی، تو وہ رضیہ کی مقبولیت کی وجہ سے جلنے لگتی تھی۔
مگر جلد ہی رکن الدین جو ہے وہ اپنی ان عیش پسندی اور ماں کی ان زیادتیوں کی وجہ سے اتنا بدنام ہو گیا کہ دلی کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو زندہ گرفتار کر دیا اور پھر مار ڈالا۔ دلی کے عوام کی خوبیوں اور التمش کی وصیت سے واقف تھے۔ ان میں ایک بزرگ صوفی کاظم الدین زاہد نے رضیہ کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا، اور دلی کی جو عوام تھی ان کو پتہ تھا کہ رضیہ کی خوبیاں کیا ہے، وہ کس قدر ذہین عورت ہے، اور التمش کی وصیت سے بھی یہ لوگ واقف تھے۔ ان کے دربار میں ایک بزرگ صوفی تھا جس کا نام تھا کاظم الدین زاہد، تو اس نے اعلان کر دیا کہ اب دلی کے تخت پر رضیہ سلطان بیٹھے گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم اتنا ہی پڑھیں گے، اگلی ویڈیو میں ہم اگلا اس سبق کو آگے پڑھیں گے۔